باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق جناب والا یہ منطق کا ہے، کلی عرضی کی تقسیمات سے متعلق۔ کلی کی دو قسمیں تھی نا جی، اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی یا نہ ہوگی۔ اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی تو عرضی ہے، اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو تو ذاتی ہے۔ تو خارج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے تقسیم کی تھی، تو اس اعتبار سے پھر خارج نہیں ہوگی تو ذاتی ہے، خارج ہوگی تو عرضی ہے۔ ذاتی کی بھی تین قسمیں تھی، نوع، جنس اور فصل۔ عرضی کی دو قسمیں تھی، خاصہ اور عرضی عام۔ عرضی عام۔ یہ جنابی والا دو قسمیں بنتی ہیں۔ پھر ذاتی کی نوع، جنس، فصل تینوں کی تقسیمات ہی ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اب ہے عرضی کی، دو طرح کی جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے۔ ایک ہے ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ یہاں ایک کے بجائے یوں کہنا چاہیے کہ ایک ہی حقیقت کے، تاکہ طلباء پر صحیح واضح ہو جائے۔ ایک ہی حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ یعنی صرف ایک ہی حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے، یا ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ایک سے زیادہ حقیقت کے افراد میں پایا جاتا ہے۔ صحیح ہے نا؟ اس اعتبار سے تقسیم ہے۔ اور دوسری تقسیم کلی عرضی کی ہے، معروف سے جدا ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار معروف سے جدا ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ پہلے قسم کی ہم کرتے ہیں ایک ہی حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کلی عرضی کی تقسیم ہے، اور دو قسمیں ہیں اس کی، خاصہ اور عرضی عام۔ خاصہ کیا ہے؟ جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو، اور ایک ہی حقیقت کے اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو، اور ایک ہی حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص تو دو اس میں چیزیں ہوں گی کہ اپنے افراد کی حقیقت سے دوسری جز کہ اپنے ایک ہی حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہو۔ دونوں چیزیں ہم نے ثابت کرنی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ خاصہ۔ مثال کیا ہے اس کی؟ ضاحک۔ کیا؟ ضاحک۔ ضاحک کو دیکھو، ضاحک کا مطلب کیا ہے؟ ہنسنے والا۔ اب ہنسنے والا کون ہے؟ یعنی ضاحک کے افراد کون ہیں؟ زید، عمر، بکر۔ یعنی جو افراد انسان کے ہیں وہی افراد ضاحک کے ہیں۔ جی، زید، عمر، بکر، خالد۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ ضاحک جو ہے اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے، ہم نے ثابت کرنا ہے۔ یہ ہے ضاحک، اس کے افراد کون ہیں؟ زید، زید، عمر، خالد۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ضاحک اپنے افراد کی حقیقت، ان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ ان میں سے ہر ایک کی حقیقت ہے حیوان ناطق۔ تو ضاحک اپنے افراد زید، عمر، بکر، ان کی حقیقت حیوان ناطق، اس حقیقت سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ خارج ہونے کا مطلب کیا ہے؟ داخل ہے؟ نہیں۔ داخل کا مطلب جز ہو، تو جز نہیں ہے مطلب کیا ہے؟ داخل نہیں ہے۔ تو یہ ہے خارج ہونا، اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے، کیونکہ دو جزیں ہیں، ایک حیوان اور دوسرا ناطق۔ بتلاؤ ان دونوں جزوں میں سے کوئی ایک جز جناب والا ضاحک ہے؟ نہیں ہے، ضاحک نہیں ہے۔ پتہ چلا ضاحک اپنے افراد کی حقیقت سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ تو یہ شے ثابت ہو گئی کہ اپنے ضاحک اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے۔ دوسری شے ایک ہی حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہو۔ بتلاؤ ضاحک جو ہے زید، عمر، بکر، یعنی انسان کے جو افراد ہیں زید، عمر، بکر، ان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ پایا جاتا ہے ہنسنا؟ نہیں۔ یعنی انسان کے علاوہ کوئی شے ہنستی ہے؟ نہیں ہنستی۔ تو جب ضاحک جناب والا صرف انسان ہی کے افراد کے ساتھ زید، عمر، بکر ہی کے ساتھ خاص ہے، تو یہ کہنا ٹھیک ہوا کہ نہیں کہ یہ ایک ہی حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے؟ صحیح ہو گیا نا؟ تو دونوں چیزیں پائی گئیں، اپنے افراد کی حقیقت سے خارج بھی ہے، اور ایک ہی حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے، دونوں چیزیں ضاحک میں پائی گئی۔ تو یہ ہے خاصہ۔ تو یہ عرضی کی پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم کیا ہے؟ عرض عام۔ عرض عام کیا ہے؟ کہ خاصہ اور عرض عام ایک چیز میں مشترک ہے، یعنی خاصہ بھی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج، اور عرض عام بھی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے، لیکن یہ ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے، اور یہ ایک سے زیادہ حقیقتوں کے افراد پر بولا جاتا ہے، اور جو ہے ان کو شامل ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ جی۔ مثال کیا ہے؟ معاشی۔ کیا؟ معاشی۔ معاشی یعنی چلنے والا۔
تو بتلاؤ یہ جو ماشی ہے، ماشی چلنے والے کون کون ہیں؟ صرف انسان ہیں؟ نہیں۔ تو انسان بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، فرس، غنم، بکری اور بقر، گائے، فیل، اونٹ وغیرہ جنابے والا، یہ سارے کیا ہیں؟ ماشی ہیں۔ ماشی چلنے والے چلنے والے۔ چلو مثالیں دیکھ لو، انسان، بقر، گائے، غنم، بکری۔ ہمار چلو تو یہ ماشی جو ہے اپنے ان افراد کی حقیقت سے خارج ہے۔ انسان کو لے لو، حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ شیر کو لے لو، اسد کو، حیوان مفترس، چیر پھاڑ کے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ماشی ہے اپنے ان افراد کی حقیقت سے خارج ہے۔ کیوں خارج ہے؟ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ ایک جو حیوان ہے، دوسری ناطق ہے۔ شیر کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان مفترس۔ ایک جو حیوان، دوسری مفترس۔ ان میں کوئی ایک جز ماشی ہے نہیں تو پتہ چلا ماشی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے۔ کوئی جز بھی ماشی نہیں ہے۔ حیوان ناطق میں کوئی جز ماشی نہیں، حیوان مفترس میں شیر کی حقیقت ہے کوئی جز بھی ماشی نہیں ہے۔ اور گھوڑے کی جو حقیقت لے لو وہ کیا ہے؟ حیوان ساحل۔ اور حیوان ناحق گدھے کی لے لو، اس میں بھی کوئی جز ماشی نہیں ہے۔ پتہ چلا ماشی جو ہے اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے۔ خارج ثابت ہو گیا۔ جی۔ اب دوسری شے یہ صرف یہ ایک حقیقت میں پوئی، یعنی ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ایک حقیقت کے افراد میں بھی پایا جاتا ہے، ان پر بھی بولا جاتا ہے، اور دوسرے افراد کے حقیقتوں کے افراد پر بھی بولا جاتا ہے۔ پتہ چلا یہ جو ماشی ہے ایک سے زائد حقیقتوں کے افراد پر بولا جاتا ہے۔ مثال بھی دیکھو، اب انسان ماشی کے چلنے والے افراد کون کون سے ہیں؟ انسان اور بقر، غنم، فیل، کتا، بلا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ماشی، یعنی چلنے والے۔ چلنے والے سارے ہیں کہ نہیں؟ تو جب چلنے والے ہیں تو چلنا صرف انسان کے افراد، انسان جو حقیقت ہے اس کے افراد میں پایا گیا ہے یا تمامی میں پایا جاتا ہے؟ انسان میں بھی ہے، بکر میں بھی ہے، غنم، فیل۔ تو ایک سے زائد حقیقتوں کے افراد میں یہ ماشی چلنا پایا گیا کہ نہیں؟ پایا گیا۔ ماشی یہ اپنے افراد کی حقیقت سے خارج بھی ہے اور ایک سے زائد حقیقتوں کے افراد میں بولا بھی گیا، پایا بھی گیا، ان پر بولا بھی جاتا ہے۔ انسان کے افراد کے بارے ہم کہتے ہیں کہ یہ چلتا ہے، اور حمار جو گدھا ہے اس کی جو افراد ہے جتنے بھی گدھے ہیں دنیا جہان میں، یہ سارے افراد ہیں کس کے؟ حمار کے۔ دنیا جہان میں جہاں کہیں گھوڑے ہیں یہ تمام افراد ہیں کس کے؟ فرس کے۔ اور دنیا میں جہاں کہیں بھی گائے ہیں یہ افراد ہیں کس کے؟ بقر کے، گائے کے۔ صحیح ہے؟ تو یہ ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے، ایک سے زیادہ حقیقتوں کے افراد پر بولی جاتی ہے۔ صحیح ہے نا؟ بولی جانے کا مطلب یہ ہے انسان بھی چل رہا ہے، کھوتا بھی چل رہا ہے، گھوڑا بھی چل رہا ہے، شیر بھی چل رہا ہے، بلی بھی چل رہی ہے۔ سمجھ میں آگے نہیں؟ یہ ہے بولنا مامی پر یہ بولا جاتا ہے۔ تو یہ ہے عرض عام، سمجھ میں آ گئی نا؟ پھر خاصہ کے آگے دو قسمیں آ گئی، خاصہ شاملہ اور جس کا خاصہ ہے نا ان تمامی میں پایا جائے گا یا تمامی میں نہیں پایا گیا، تمامی میں پایا جائے گا یا بعض میں؟ تمامی میں ہوگا یا بعض میں ہوگا۔ تمامی میں پایا جائے تو خاصہ شاملہ ہے، خاصہ شاملہ ہے۔ کیونکہ تمامی میں پایا گیا، تمامی کو شامل ہوا کہ نہیں؟ جی۔ تمامی کو شامل ہے، تو یہ ہے شاملہ۔ اور غیر شاملہ کے تمامی میں نہیں پایا گیا بلکہ بعض میں نہیں پایا گیا، بعض میں پایا گیا۔ بولنا بعض میں پایا گیا، بول دیتے ہیں نہیں تجھے۔ غیر شاملہ ہے۔ مثال دیکھو، کاتب بالقوہ، کاتب بالقوہ کا معنی صلاحیت، قوہ معنی صلاحیت، کاتب بالقوہ، قوت کی، قوت کا معنی ہے صلاحیت، یعنی کاتب نا لکھنے والا، تو لکھنے کی صلاحیت بتلاؤ یہ ہر انسان میں ہے کہ نہیں؟ جی، کاتب بالقوہ ہر انسان میں ہے کہ نہیں؟ تمام انسانوں میں پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ پائی جاتی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ خاصہ شاملہ، تمام کو شامل ہے کہ نہیں؟ شامل ہے، تمام کو شامل ہے کہ ہر انسان میں لکھنے کی صلاحیت ہے۔ صلاحیت ہونا اور ہے، صلاحیت کو اجاگر کرنا اور ہے۔ تو اجاگر ہر کسی نے نہیں کی۔ وہ جو پہاڑوں کے سروں پہ رہتے ہیں کبھی اسکول کا سر نہیں دیکھا، دیوار بھی
नहीं देखी। गेट भी नहीं देखा। कभी गया ही नहीं, और ना ही उसके पास कोई मुअल्लिम गया और पढ़ाया उसको, ऐसा नहीं है। उसमें सलाहियत है लेकिन उजागर नहीं हुई। तो सलाहियत का होना कातिब बिलकुवा, समझ में आ गई ना, लिखने की सलाहियत हर इंसान में है कि नहीं? है। तो बतलाओ कातिब बिलकुवा ये खासा शामिला है गैर शामिला है? शामिला। लिखने की सलाहियत का होना ये खासा ऐसा है हर इंसान में है कि नहीं? है। हर इंसान में है। लेकिन दूसरी बात गैर शामिला, गैर शामिला की मिसाल क्या है? कातिब बिलफेल, बिलफेल का मतलब ये है सलाहियत भी है लेकिन आगे हकीकत में वाक़े में समझ में आ गई ना कि वो काम कर भी रहा है, एक काम की सलाहियत भी है, लिखना एक काम है, इसकी बंदे में सलाहियत भी है, आगे काम कर भी रहा है, तो ये है बिलफेल, बिलफेल। तो कातिब बिलकुवा का मतलब है लिखने की सलाहियत होना, कातिब बिलफेल का मतलब वाक़े में हकीकत में लिख भी रहा है। तो बतलाओ, तो ये हकीकत में हर बंदा लिख रहा है? नहीं। सलाहियत तो हर बंदे में है लेकिन हर बंदा क्या लिख रहा है? नहीं लिखी। हर बंदा नहीं लिख रहा, बाज लिखते हैं बाज नहीं लिखते। नहीं लिख रहे। तो ये कातिब बिलफेल, कातिब बिलफेल ये खासा है लेकिन खासा शामिला नहीं है। गैर शामिला। गैर शामिला है। खासा जिनका है, किसका खासा? इंसानों का। अब इन तमामी में नहीं पाया जाता लिखने वाला फेल, हर एक में नहीं पाया जाता। बल्कि बाज में पाया जाता है, बाज में पाया जाता है। बाज में नहीं पाया जाता। बात समझ रहे हैं? जी। तो खुलासा ये निकला कुली अर्जी की एक ही हकीकत के एतबार, एक ही हकीकत के अफराद के साथ खास होने या ना होने के एतबार से कुली अर्जी की तकसीम यहाँ पर जनाबे वाला की है। इस एतबार से कुली अर्जी की कितनी किस्में हैं? दो। कौन सा? खासा और देखेंगे अपने अफराद की हकीकत से खारिज हो, फिर देखेंगे कि एक ही हकीकत के अफराद के साथ खास है या एक से ज़ायद अफराद की हकीकतों पर, एक से ज़ायद हकीकतों के अफराद पर बोली जाती है। अगर पहली शय है एक ही हकीकत के अफराद के साथ खास है तो खासा है, अगर एक से ज़ायद हकीकतों के अफराद पर बोली जाए तो आम है। समझ में आ गई ना? दाहिक जो है अपने अफराद यानी ज़ैद अमर बकर की अफराद की हकीकत से खारिज है क्योंकि उनकी हकीकत क्या है? हैवान है। कोई एक जुज़ भी दाहिक नहीं है। पता चला दाहिक अपने अफराद ज़ैद अमर बकर की हकीकत से खारिज है। दूसरी बात एक ही अफराद की हकीकत के साथ खास है यानी सिर्फ ज़ैद अमर बकर में हंसना बंद है, किसी और में पाया नहीं जाता। इन्हीं के साथ खास है, किसी और में हंसना पाया नहीं जाता। समझ में आ गई ना? इस तरह माशी है अपने अफराद की हकीकत से खारिज है। माशी चलने वाले कौन है? इंसान, बकर, गनम, फील वगैरह, ये माशी इन तमामी की हकीकत से खारिज है कि नहीं? खारिज है। किसी की हकीकत है हैवान नातिक, किसी की हकीकत है हैवान साहिल, किसी की है हैवान नाहिक, किसी की है हैवान मुफ्तरिस। कोई एक जुज़ भी किसी जो है फ़र्द की हकीकत की कोई एक जुज़ भी माशी नहीं है। खारिज हुई कि नहीं? खारिज हुई। तो ये भी है कि एक हकीकत के साथ खास नहीं और है। एक हकीकत से ज़ायद जो हकीकतें हैं उनके अफराद में ये पाई जाती है, बोली जाती है। फिर खासा की दो किस्में हैं, शामिला और गैर शामिला। जिनका खासा है तमामी में पाया जाए तो शामिला, जिनका खासा है तमामी में ना हो बाज में हो तो उसका कहेंगे गैर शामिला। कातिब बिलकुवा लिखने की सलाहियत का होना ये तमामी इंसानों में है। जी। अगर जो बाज लिखते हैं बाज नहीं लिखते। तमामी में है तो ये है खासा, खासा शामिला है, खासा शामिला है। तमामी को शामिल है, तमामी में पाया जाता है। और कातिब बिलफेल वाक़े में हकीकत में लिखना ये है कातिब बिलफेल और ये बाज में पाया जाता है, तमामी में नहीं पाया जाता। अब एक बात देखो कि कुल्ली ज़ाती और कुल्ली अर्जी की दूसरी तारीफ। पहली तारीफ हमने की थी कि ज़ाती जो अपने अफराद की हकीकत से खारिज ना हो, खारिज ना हो तो फिर ज़ाती है, खारिज हो तो खारिज ना हो। फिर तीन किस्में आ गई, जिन्स, नौ और फसल। लेकिन अगर हम तारीफ उलट कर देते हैं, पहले थी खारिज होने या न होने के, अब हम करते हैं दाखिल होने या ना होने के। अब हम दाखिल का एतबार करते हैं कि अपने अफराद की हकीकत से खारिज हो तो फिर ज़ाती है, अपने अफराद की हकीकत से खारिज न हो तो अर्जी है। जी। तो अर्जी है। अब इस एतबार से हम तारीफ़ करते हैं तो फिर यहाँ पर जो नो है वो फिर ज़ाती की किस्म नहीं है।
یعنی اگر خارج سے تعریف کریں، خارج ہونے نہ ہونے سے تعریف کریں تو پھر نو تو ذاتی کی قسم ہے، لیکن داخل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کریں تو پھر نو ذاتی کی قسم نہیں ہے، کیونکہ ذاتی کی تعریف داخل کے اعتبار سے کیا ہوگی؟ اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہو، اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہو، داخل ہو، اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہو، انسان یہ نو کی جو ہے مثال ہے۔ اب اس کے افراد کیا ہیں؟ زید، عمر، بکر، زید، عمر، بکر، ان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ہے ناطق، ناطق۔ اب دوسری جو تعریف ہے داخل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہو تو وہ ذاتی ہے، افراد کی حقیقت میں داخل نہ ہو تو عرضی ہے۔ عرضی ہے، تو اب پہلی تعریف کے اعتبار سے سسٹم اور تھا، اس میں نو ذاتی میں داخل تھی، لیکن داخل ہونے والی تعریف ہے اس کے اعتبار سے جو جناب والا نو ہے وہ ذاتی میں داخل اس کی قسم نہیں بنتی، کیونکہ یہاں پر ذاتی کی تعریف ہے اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہو۔ اب بتلاؤ انسان کے افراد کیا ہیں؟ زید، عمر، بکر، اپنے افراد کی حقیقت، ان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ انسان اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہے؟ نہیں ہے۔ انسان اپنے زید، عمر، بکر افراد ہیں، ان کی حقیقت ہے حیوان ناطق۔ انسان اپنے افراد کی اس حقیقت میں حیوان ناطق میں داخل ہے؟ نہیں ہے۔ داخل ہونے کا مطلب جز ہو، انسان جز ہے؟ نہیں ہے، ایک جز حیوان ہے، ایک جز ناطق ہے، کوئی ایک جز انسان ہے؟ نہیں ہے۔ پتہ چلا انسان اپنے افراد کی حقیقت میں داخل نہیں ہے۔ تو داخل نہ ہو تو پھر کیا ہوگی؟ عرضی۔ داخل ہو تو ذاتی۔ اس تعریف کے اعتبار سے نو عرضی کی قسم بنتی ہے، اور پہلی خارج والی تعریف کے اعتبار سے نو ذاتی کی قسم بنتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی چلو جی، خلاصہ یہ بنا، اگر آپ خارج کا اعتبار کریں تعریف میں، خارج کا اعتبار کریں، کلی ذاتی کلی عرضی میں خارج کا اعتبار کریں کہ کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہیں ہے تو ذاتی، خارج ہے تو عرضی، یہ اعتبار کریں تو پھر ذاتی کی 3 قسمیں ہیں، نو جنس فصل اور جناب والا عرضی کی 2 قسمیں ہیں، خاصہ اور عرضی عام۔ لیکن داخل کا اعتبار کریں تعریف میں کہ کلی اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہے تو ذاتی، داخل نہیں ہے تو عرضی ہے۔ اس اعتبار سے نو عرضی کی قسم ہوگی، پھر عرضی کی 3 قسمیں ہوں گی، ذاتی کی 2 قسمیں ہوں گی۔ خلاصہ یہ ہے، خارج کا اعتبار کریں کلی اپنے افراد کے سے خارج نہیں ہے تو ذاتی، خارج ہے تو عرضی۔ یہاں ذاتی کی 3 قسمیں ہو گئیں، عرضی کی 2 قسمیں ہو گئیں، اور داخل کا اعتبار کریں کلی اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہے تو ذاتی، داخل نہیں ہے تو عرضی۔ یہاں ذاتی کی 2 قسمیں ہو گئی اور عرضی کی 3 قسمیں ہو گئی۔ چلو جی۔